اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سورہ النساء کا صفحہ نمبر 181۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 180۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر دو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جیسے بھی، تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتری، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں مداومت کرو، اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ کسی بھی حال میں رہو مگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی۔ جو بھی فرائض ہیں، فرض چیزیں ہیں، اس کی ایک حد اللہ تعالیٰ نے لگا دی، یہاں تک تمہیں کرنا ہے، سوائے ذکر کے۔ ذکر کبھی بھی کر سکتے ہو، کیسے بھی، اس کی کوئی حد نہ رکھی۔ فرمایا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں اور ہجر میں، غنا میں، فکر میں، تندرستی میں، بیماری میں، پوشیدہ میں، ظاہر میں،
ہر طرح سے اللہ کا ذکر کرتے رہو. جیسے بھی سب سن لیا نا، ایسا مت. اللہ کا ذکر اتنا مطلب ضروری ہے، کرتے رہو. یہ فرض نہیں ہے، مگر فرض کے بعد یہ چیزیں تمہیں اللہ کا ذکر کرو. مسئلہ، اس سے نمازوں کے بعد بغیر فصل کے کلمہ توحید پڑھنے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ کبھی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو خالی نہیں رکھتے. مسئلہ، ذکر میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، ثنا، یہ سب دعا میں سب داخل ہے، تو لازم ہے کہ اس کے اوقات کی رعایت کی جائے. شان نزول، احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا. مطلب ان کا پیچھا کرنے کا تعاقب دیا. اصحاب زخمی تھے، مطلب جنگ ہوئی تھی تو زخمی تھے. انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. شان نزول، انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طمع بن ابریق نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں زید بن سمین یہودی کے یہاں چھپائی. اسی کے ساتھ میں ہی تھے کہ قتادہ بن نعمان ان کی زرہ چوری کر لیا اس نے، یا مطلب جو ہتھیار تھا زرہ چوری کر کے ایک بوری کی آٹا کی بوری تھی اسی میں چھپا کر ایک یہودی کے یہاں رکھ دیا. جب زرہ کی تلاش ہوئی اور تامہ پر صبح کیا گیا، مطلب لوگوں کا شک اس کے اوپر جب گیا تو وہ انکار کر گیا، وہ جھوٹ بول گیا کہ نہیں میں نے نہیں لیا ہے، چوری اسی نے کیا. اور قسم کھا گیا بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گر جاتا تھا. اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے جہاں چھپایا تھا. وہ بوری پھٹی تھی تو آٹا گرتا چلا گیا رہے گا، تو اسی کے آٹے کے نشان سے دھیرے دھیرے جاتے جاتے اس یہودی کے گھر میں پہنچ گئے جہاں اس نے وہ چھپائی تھی، اور بوری وہاں پائی گئی. یہودی نے کہا کہ تامہ اس کے پاس رکھ گیا ہے. اس یہودی نے کہا کہ تامہ جو ہے یہ اس نے ہی رکھ کے گیا ہے. اور یہود کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی کہ ہاں اس نے ہی یہاں رکھ کے گیا. اور تامہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور بتا دیں گے. اب جب وہ سوچا کہ اب ہمارے اوپر آ جائے گا تو پھر جس کے پاس رکھا تھا بتا دیں گے کہ اس نے ہی چوری کیا ہے، دوسرے کے اوپر اس کا نام ڈال دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے. تو یہاں تو کھا لو گے مگر اللہ تعالیٰ تو سب جاننے والا ہے نا، دیکھنے والا، تاکہ قوم رسوا نہ ہو. اور ان کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تامہ کو بری کر دے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دے بے گناہ سمجھ. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب چیز کی خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. اور یہودی کو سزا دے. پہلے کا دور ایسا ہی تھا کہ جو چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. اسی لیے انہوں نے حضور کے سامنے تامہ کے موافق
اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، کے سامنے اپنا بچاؤ کیا اور یہودی کو جھوٹ میں پھنسا دیا، ہاں اس نے چوری کی، اور اس گواہی پر کوئی جرح و قدح نہ ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعہ کے متعلق متعدد روایات آئی ہیں، مطلب کئی روایت ہیں اس واقعے کے حساب سے، بہت لوگوں نے روایت کی ہے، اور ان میں باہم اختلاف بھی ہے، اور ساری روایتوں میں اختلاف بھی، ایک دوسرے کی بات الگ الگ ہے، اسی کو اختلاف کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات میچ نہیں کر رہی، تو اختلاف بھی ہے۔ اور علم عطا فرمائے، علم یقینی کو قوت ظہور کی وجہ سے روایت سے تعبیر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہرگز کوئی نہ کہے کہ جو اللہ نے مجھے دکھایا اس پر میں نے فیصلہ کیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ نے مجھے دکھایا اس پر میں نے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب خاص اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ منصب عطا فرمایا۔ آپ کی رائے ہمیشہ صواب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقائق حوادث آپ کے پیش نظر کر دیے ہیں۔ جو حدائث ہوتے ہیں، حادثے سب کچھ آپ کے پیش نظر کر، اور دوسرے لوگوں کی رائے زن کا مرتبہ رکھتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ یقینی رہتی ہے، اور کوئی دوسروں کی رائے وہ سوچی جا سکتی ہے، بس زن رکھتی ہے، مطلب سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 180۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الفتوح، یا اللہ ہم نے کہ قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں اسی طرح پورے سال عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام گناہ کبائر گناہ صغائر معاف عطا فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما، کریم ہے، کرم فرما۔ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔